ان کے جھنڈے مختلف ہے، نعرے مختلف ہے، لیکن ان کا عمل دیکھے ان کا عمل ایک ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو مشکلات آپ کے اوپر اس وقت پڑے ہیں ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تینوں بڑے سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت سندھ میں بھی ہے، بلوچستان، پنجاب میں بھی ہے۔ یہ ڈمی حکومتیں ہیں، ڈمی اپوزیشن ہے۔ اس لیے میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک، یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 1000 کلومیٹر ساحل موجود ہے، سونے کے ذخائر موجود ہے، مدنی وسائل موجود ہے، ہر چیز زرخیز مٹی ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر یہاں غربت ناچ رہی ہے، اگر آپ کے ہاتھوں میں IMF کے ہتھکڑیاں پڑی ہیں اور آپ کی قسمت کے فیصلے قومی اسمبلی اور کیبنٹ میں نہیں ہو رہے ہیں، امریکہ میں IMF کے دفاتر میں ہو رہے ہیں، تو ان کے ذمہ داری ان 3 پارٹیوں پر آ جاتی ہے۔ اس لیے واحد جماعت ہے جو اس وقت عوام کی ترجمان جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی ہے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ اگر 62-63 پر عمل ہو جائے سب لوگ جیل میں جائیں گے جماعت اسلامی کے علاوہ۔ ان کی وجہ سے کرپشن ہے، 16% تو PTI کے دور میں کرپشن، آج سندھ میں کرپشن، پشاور میں کرپشن، بلوچستان میں کرپشن، پنجاب میں کرپشن، چاروں طرف کرپشن ہی کرپشن ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ کیا جنات ذمہ دار ہے یا یہی سیاسی لیڈر، یہ وہی VIP، یہی اشرافیہ، یہی لوگ ذمہ دار ہے؟ پاناما لیکس میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈروں کے نام ہیں، پنڈورا پیپرز میں ان تینوں جماعتوں کے لیڈرز کے نام ہیں، نیب کے کیسز انہی جماعتوں میں شامل لوگوں پر نیب کے کیسز ہے، اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینے والے یہی تینوں جماعتوں کے لوگ ہیں۔ تو آپ کے بچے کو تعلیم کے لیے کوئی بینک 5000 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہی کرپٹ اشرافیہ ہے جو پیپلز پارٹی PDM اور PTI کی صورت میں ہے۔ ارب انہوں نے قرضے لیے اور پھر ہڑپ کیے، بغیر ڈکار کے ہڑپ کیے، اور وہ بوجھ آپ کے اوپر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرضے آپ لوگوں نے لیے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ آپ کا ہوا ہے، آپ کی شوگر ملز میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے کارخانوں میں اضافہ ہوا ہے، اور تمہارے بدعمالیوں کا اور غلط اقتصادی پالیسیوں کا بوجھ غریب ٹرک ڈرائیور پر پڑے، غریب دکاندار پر پڑے، غریب نوجوان پر پڑے، غریب ماں بہن اور بیٹی پر پڑے۔ اس لیے ہم اس نظام کو مسترد کرتے ہیں اور حل یہی بتاتے ہیں کہ فرد کی تبدیلی حل نہیں ہے، نظام کی تبدیلی حل ہے، اور جماعت اسلامی کے ساتھ نظام کی تبدیلی کا حل موجود ہے۔ سودی نظام کے مقابلے میں سود سے پاک ایک کرپشن فری نظام ہم چاہتے ہیں، غیر سودی نظام معیشت، آزاد نظام معیشت چاہتے ہیں۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور میرے سننے والوں، اس وقت سودی نظام اور کرپشن یہ المسائل ہے۔ تمام مسائل کا حل سودی نظام ہے اور کرپشن ہے، اور ان تینوں پارٹیوں نے تمہارے ملک پر سودی نظام اور کرپشن کا یہ نظام مسلط کیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ دیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ سود فری بجٹ ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں IMF کے قرضوں سے نجات کے لیے روڈ میپ بھی ہو۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آئندہ بجٹ میں غریب پر بوجھ ڈالنے کی بجائے پاکستان کا جو کرپٹ اشرافیہ ہے
ظالم جاگیردار ہے، کرپٹ سرمایہ دار ہے، ان پر بوجھ پڑے۔ کیا ایسے نظام نہیں ہونا چاہیے جو ان غیر قانونی ناجائز حرام دولت کو ان سے لے کر قومی خزانے میں جمع کیا جائے؟ یہ قرضے وہ ادا کرے جنہوں نے قرضی لی ہے اور اپنے ناجائز اثاثوں میں اور سرمایہ میں اضافہ کیا ہے۔ ارب ہا دولت یہاں لوٹ کر انہوں نے باہر کے بینکوں میں منتقل کیا ہے۔ وہ تو مزے میں رہے اور غریب آدمی کو 2 وقت کا کھانا اور نوالہ بھی نہ ملے۔ میں اس لیے اس نظام کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف عوام کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اور 11 جون کو جماعت اسلامی نے لاہور سے سودی نظام کے خلاف، پاکستان میں کرپشن کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی عوامی مارچ کا اعلان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مارچ عوام کا ایک سمندر ہوگا، ایک ریفرنڈم ہوگا اس حکومت کے غلط معاشی پالیسیوں کے خلاف، ان کے کرپشن کے خلاف، سودی نظام کے خلاف۔ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں عوام کے خاطر اپنے کپڑے بیچوں گا، لیکن فیصلے کے نتیجے میں عوام کے کپڑے انہوں نے اتار دیے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں بابا، کپڑے بیچنے کے بجائے کرپشن کو ختم کرے، کپڑے بیچنے کی بجائے آئی ایم ایف کے معاہدوں کو مسترد کرے، اور تمام وہ معاہدے جو ہماری موجودہ یا سابقہ حکومت نے خفیہ معاہدے کیے ہیں، ان تمام معاہدوں کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے، اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف سے واپس لیا جائے، سودی نظام کے خاتمے کا واضح روڈ میپ دیا جائے۔ محترم بھائیوں، شیر کا دور آپ نے دیکھا، ظلم اور جنگل کا دور تھا۔ بیٹ کا دور آپ نے دیکھا، ظلم کا، مہنگائی کا، بے روزگاری کا ایک دور تھا۔ تیر کا دور آپ نے دیکھا، کرپشن کا دور تھا، ظلم کا دور تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدل ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مساوات ہو، اور عدل اور انصاف کا نشان اس ملک میں ترازو ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے 10 روزہ ترازو مہم شروع کی ہے کہ عوام کو پیغام دے دے کہ اگر آپ انصاف اور مساوات چاہتے ہیں تو ترازو کا ساتھ دے، ترازو کو اپنا لے۔ ترازو کا دور آئے گا، غریب کو حق ملے گا، کاشتکار کو حق ملے گا، مزدور کو حق ملے گا، طالب علم کو حق ملے گا، نوجوان کو حق ملے گا۔ اس ملک میں اگر غیر مسلم ہے تو اس کو بھی حق ملے گا۔ اس لیے آنے والا دور ترازو کا دور ہے، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ شورا کے اجلاس کے بعد ہم سودی نظام کے خلاف، مہنگائی کے خلاف اور ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں کے خلاف جو مومنٹ، جو تحریک شروع کر رہے ہیں، عوام اس میں ہمارا ساتھ دے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہارے تمام مسائل کا حل اس ملک میں اللہ کا دین ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ اس نظام کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی فیصلہ کریں کہ یہ جو حکومت ہے، عمران خان صاحب ایک طرف زور لگا رہے ہیں کہ اس سے چھٹکارا ہو، نئے الیکشن ہو، آپ نئے الیکشن کا مطالبے کے لیے کوئی اسلام آباد کی طرف بھی رخ کریں گے؟ اور کیا خان صاحب کے ساتھ کوئی ایک بار رابطے بھی ان کی طرف سے آئی ہے کہ آپ کے ساتھ رابطے بھی ہیں، تو کوئی چانسز ہے کہ ساتھ مل کر؟ دیکھیے، الیکشن کے حوالے سے ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ الیکشن ریفارمز ہو، 62-63 پر عمل ہو، الیکشن کمیشن آزاد خود مختار بنایا جائے اور متناسب نمائندگی کی بنیاد پر الیکشن ہو۔ یہ جو سرمایہ کی بنیاد پر الیکشن کو اغوا کیا جاتا ہے اور الیکشن سے پہلے جس طرح صوبے اور حلقے الاٹ کیے جاتے ہیں، یہ الیکشن عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہر قیمت میں
الیکشن ریفارمز ہو. اچھا امیر صاحب، ایک آج پھر ایک آڈیو آئی ہے ملک ریاض صاحب کی، ان کی دفتر کی، جس میں کسی فائل کی بات ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اور فتح اول کا حوالہ کیا جا رہا ہے. فرا گوگی کا نام لے کر کے ہیرے کی 5 انگوٹھیاں گفٹ ہو جائیں گی اور آپ یہ فائل کلیئر کروائیں. اور خان صاحب کا جو صورتکار ہے فرا گوگی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے گارنٹی دے دی ہے. تو کیا کہیں گے اس طرح کے معاملات کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ کو ملک ریاض اور عمران خان کو بلانا چاہیے؟ ایک تو ادب کے ساتھ مجھے وہ کیسٹ و ویڈیو نہیں ملی ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، اور اگر اور مگر کی بنیاد پر میں کوئی پالیسی بیان نہیں دیتا ہوں. صاحب یہ جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ شرعی عدالت، وفاقی شرعی عدالت نے بھی مسعود کے خلاف جو ایک فیصلہ دے دیا ہے، تو جماعت اسلامی پوری دنیا میں نیٹ کر کے آپ کا بہت سارے آپ کے شعبے بھی ہیں، بینکوں کے ساتھ آپ کا بھی لین دین ہوتا ہے، قسمت والوں کا اچھا، تو کیا آپ ان سے اپنا یہ کام ختم کر کے کہ جماعت کو ایک رول ماڈل کے طور پر اپنا بینک ایسا قائم کر سکتی ہے جو سود کے بغیر وہ بھائی آلریڈی ہمارے ملک میں 4 ایسے بینک ہیں جو غیر سودی کاروبار کرتے ہیں اور غیر سودی نظام کے مطابق چلتے ہیں، اور تمام دانشوروں کا، دانا بینا لوگوں کا، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ ان کا معاملہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ غیر سودی بینکاری یا غیر سودی سسٹم کوئی نیا کام ہے. یہ تو پہلے سے ایک آزمایا ہوا کامیاب نظام ہے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ مجھ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں کی جو ہے وہ پرفارمنس مانگی جا رہی ہے، میں اس کے لیے دینے کی تیار ہوں. آپ کو سمجھتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی، کیسے نظام بہتر ہوگا، غریب عوام اس مہنگائی سے کیسے باہر آئیں گے؟ دیکھیے تبدیلی کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ غریب عوام جاگ جائے، باشعور ہو جائے اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے، ترازو کا ساتھ دے، دیانتدار لوگوں کا ساتھ دے. اور جن لوگوں نے 74 سالوں سے رنگ بدل کر، جھنڈے بدل کر، نعرے بدل کر عوام کو لوٹا ہے، اداروں کو تباہ کیا ہے، پیسے جمع کر کے باہر کے بینکوں میں اور کمپنیوں میں رکھا ہے، ووٹ کے ذریعے اس کا احتساب ہو اور اس کے ساتھ حساب کتاب ہو. اس لیے اب مسائل کا حل اس ملک میں صرف اور صرف اسلامی نظام ہے جس کا حقیقی علمبردار جماعت اسلامی ہے. اس وقت سیاست میں گالی گلوچ کا کلچر ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جو قائدین ہیں اس کے لیے ان کو روک تھام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے کارکنوں کو ہدایت جاری کرنے کی ضرورت ہے؟ مہنگائی، کرپشن ایشو سے بڑھ کر یہ گالی گلوچ کا کلچر آنے والے دنوں میں سیاست کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا جو رہنما ہے قائدین کے لیے. دیکھیے گالی گلوچ کی سیاست کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں جب چیف جسٹس نے تمام سوشل میڈیا کے ذمہ داران کو بلایا تھا تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ صرف جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس میں دوسروں کے لیے گالی گلوچ نہیں ہے اور ایک ذمہ دارانہ صحافت ہے اور ایک ذمہ دارانہ میڈیا رسپانسبلٹی وہ ادا کر رہی ہے. لیکن گالی گلوچ اس لیے ہے کہ جو برتن میں ہے وہی باہر نظر آتا ہے، وہی باہر نکلتا ہے. اب دلیل نہ ہو تو پھر گالی گلوچ ہی ہوتا ہے، لیکن گالی گلوچ ہو یا لاٹھی گولی ہو ان دونوں کو ہم مسترد کرتے ہیں. جو شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ملک میں گرینڈ ڈائلاگ کی اچھا ضرورت ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی اچھا ضرورت ہے ملک میں. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، کیا آپ اس آفر کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت؟ کیا فرمایا؟ دیکھیں شہباز شریف نے اگر ڈائلاگ کی بات کی ہے، نیشنل ڈائلاگ کی، تو یہ تو گزشتہ 1 مہینے سے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہماری تجویز ہے، یہ ہمارا مشورہ ہے کہ اس وقت اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ایک میثاقی جمہوریت کی طرف اور میثاقی معیشت کی طرف نہیں جاتے ہیں تو صاف بات ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، سب فارغ ہو جائیں گے اور ٹریفک پولیس آ کر سب کو اپنے اپنے گیراج میں بھیجیں گے. نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، گزشتہ الیکشن میں بھی آپ نے کتاب کے نشان پر الیکشن لڑنے کو موقع دی،
اور آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں صرف 3 جماعتوں کا نام لیا ہے، جبکہ وہ جماعت جس نے کتاب کے نشان پہ الیکشن لڑا تھا وہ بھی ابھی موجودہ حکومت کا حصہ ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ ان کو بھی سمجھ ظاہر ہے جی پوری قوم جانتی ہے کہ پی ڈی ایم صرف ایک جماعت کا نام نہیں ہے، اس میں مسلم لیگ بھی ہے، اس میں جے یو آئی بھی ہے، اس میں بہت سارے اور جماعتیں ہیں، لیکن سب کا نام لے کر میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ جی جی ادھر آخری امیر صاحب یہ سوال یہ آخری کا محسن صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی پالیسی کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو پالیسی چینج نہیں کرنی چاہیے دیکھیے ہم نے تقریباً 45% حلقوں میں اپنی امیدواران کا چناؤ مکمل کیا ہے، تیاری کر رہے ہیں، اور الیکشن کے علاوہ اور کوئی راستہ اس ملک میں انقلاب کے لیے نہیں ہے، اور یہ ملک ایسا نہیں ہے جس میں آپ افغانستان کی طرح کوئی مسلح جدوجہد کرے۔ جماعت اسلامی کے دستور میں مسلح جدوجہد منع ہے، سازش اور انڈر گراؤنڈ سیاست منع ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ رائے عامہ کو ہموار کر کے ان کی طاقت کی بنیاد پر، ووٹ کی بنیاد پر، سپورٹ کی بنیاد پر اقتدار تک پہنچے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا اور یہ مداخلتیں ختم ہوئی ادھر ادھر کی اور لوگوں کو موقع ملا، جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے، اس لیے کہ جب بھی اعتماد ہوا ہے ہم نے ڈیلیور